Subscribe to Dr. Nazir Ahmad Zagar official YouTube channel for inspiring Islamic and educational videos. والسلام علی رسول الکریم اما بعد. سب سے پہلے جن حضرات نے مجھے دعوت دی اور اس مجلس کا انعقاد کیا، خاص کر ہمارے محسن بھائی ہیں اور آپ کی جو پوری ٹیم ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں آنے کا موقع دیا، مجھے دعوت دی اور اس وقت ایک بہت ہی نازک مسئلے پر بولنے کا اور گفتگو کرنے کا مجھے موقع دیا. یہ نازک اور بہت ہی اہم مسئلہ اس لیے ہے کہ اس وقت جو ہماری نوجوان نسل ہے، خاص کر اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والی نسل ہے، مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہوگا کہ ہماری اس نوجوان نسل میں لکھنے اور پڑھنے کا فن سکل تو آ گیا ہے، لیکن علم کو اور جہالت کو پرکھنے کا ابھی ملکہ ان میں پیدا نہیں ہوا ہے. نالج کے نام پر تو بہت کچھ ہمیں مل رہا ہے، لیکن اس میں کیا کیا نالج ہے اور کیا کیا ہمارے ذہن کو مسموم کرتا ہے، اس میں تمیز ابھی ہم نے نہیں سیکھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، جو ٹولز ہم استعمال کرتے ہیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ٹیکنیک، ایک ٹول. مثال کے طور پر آپ جب دیکھتے ہیں کہ دودھ میں کتنا پانی ہے، اس کے لیے ایک آلہ ہے جو کام کرتا ہے، تو وہ آپ کو دکھاتا ہے کہ دودھ میں کتنا پانی ہے، لیکن اگر اس آلے میں کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہو تو آپ کو صحیح انفارمیشن نہیں دے گا. اسی طرح سے علم ایک ایسا آلہ ہے جیسے ہماری اصطلاح میں نور کہا گیا ہے، وَلَكِنَّهُ نُورٌ يُقْذَفُ فِي قَلْبِ الْمَرْءِ. علم ایک نور ہے جو آدمی کے دل میں ڈالا جاتا ہے. لَيْسَ الْعِلْمُ بِكَثْرَةِ الرِّوَایَاتِ. علم بہت زیادہ چیزوں کو کوٹ کرنا، یاد رکھنا اور جمبلنگ آف انفارمیشن، ایکسپلوژن کرنا، یہ نہیں ہے. وہ علم نہیں ہوتا ہے جسے آج آپ نالج ایکسپلوژن کہتے ہیں. علم ایک نور ہے، اور جب نور آتا ہے تو اندھیرا چھٹ جاتا ہے. جب اندھیرا چھٹ جاتا ہے تو آدمی کو ہر چیز کی پوزیشن نظر آتی ہے، ہر چیز اپنی جگہ پر ہے کہ نہیں ہے، وہ چیزیں نظر آ رہی. اندھیرے میں آپ چلنا شروع کریں گے تو پتہ نہیں کتنی چیزیں گرا دیں گے اور حادثے ہو جائیں گے. مجھے یہ کہنے میں بالکل کوئی باک نہیں ہے، ایک لمحے کی بھی ہیزیٹیشن مجھے نہیں ہے کہ جسے آج ہم علم کہتے ہیں وہ خود تاریکی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو پہلی آیت اتری، اقرأ بسمک ربک الذی خلق، اس میں علماء نے لکھا ہے خود صرف اقرا سے انقلاب نہیں آئے گا، خود علم بھی ایک فساد بن سکتا ہے. اور اس وقت کے دنیا کے فسادات وجہ پیچھے علم ہے، جاننا ہے. فساد کی وجہ کچھ نہ کچھ جاننا ہے یا جاننے کا دعویٰ کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر اس وقت جو فساد ہے اور تباہی ہے اور لڑائی ہے، وہ یا تو غلط جاننے کی وجہ سے ہے یا ایسا جاننا کہ جس کے بارے میں آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ صرف میں جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا. تو میں نہیں جانتا، اس سے لڑائی ختم ہو جاتی ہے. میں ہی جانتا ہوں، اسی سے لڑائی مذہب میں بھی شروع ہو جاتی ہے. خود مذہب کے اندر بھی یہ پرابلم اس لیے ہے، وہ میں ابھی آگے عرض کروں گا، لیکن یہ تمہیدی کچھ کلمات ہیں جو فی الوقت فی البدیہہ میرے ذہن میں آ رہے ہیں. تو اس لیے میں یہ کہنے میں بالکل سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ جس چیز کو آج ہم علم کہتے ہیں وہ ہمیں تاریکی طرف دھکیل رہا ہے. جب پیمانے بدل جاتے ہیں تو فساد زیادہ ہو جاتا ہے. دیکھیے یہ مائک ہے اور مجھے اس وقت مائک چاہیے، تو میں نے اس کو مائک کی حیثیت سے یوز کیا.
اگر میں اس کو مائک نہ کہوں پین کہوں تو دو کام غلط ہو جائیں گے. میں اس سے لکھنے بیٹھوں گا اور مائک کا جو اپنا کام ہے اس سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا تو دو غلط ہو جائیں گے ایک ساتھ. اس لیے اگر آپ نے جہالت کو علم کہا تو علم خود بخود جہالت ہو جائے گا. تو دو غلطیاں ہوگی کہ علم کے نام سے آپ جہالت کو چلا رہے ہیں اور جو علم تھا اس کو آپ جہالت کا نام دے کر کے پھینک رہے ہیں. اگر آپ نے زہر کو غذا کہا تو آپ مر جائیں گے کیونکہ غذا کے نام سے زہر کھائیں گے اور جو غذا تھی اس کو زہر کے نام سے پھینک دیں گے. یہ دنیا میں نہیں ہے، یہ ہر جگہ ہے، یہ مذاہب میں بھی ہے. اس پر میں گفتگو عرض کروں گا. تو بہرحال یہ ابتدائی بات آئی. میں شکر گزار ہوں جن حضرات نے مجھے یہاں بلایا. ایک بات یہ. دوسری بات یہ بات کہنے میں بھی مجھے کوئی عار نہیں ہے کہ جس سبجیکٹ پہ مجھے بات کرنے کی دعوت دی گئی ہے میں اس میں ایکسپرٹ نہیں ہوں. آپ میری باتوں کو ایک ماہر کی رائے نہ کہیں. میں طالب علم ہوں اور طالب علم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، بلکہ ہوں گی مجھ سے غلطیاں، اور آپ حضرات بھی اور جو اہل علم بعد میں اس گفتگو کو دیکھیں گے سنیں گے، میری ان سے بھی گزارش ہے کہ اگر اس میں ایک کنڈیشن ہے، اگر ان کی بات علم کی روشنی میں درست ہو اور وہ اپنی بات ثابت بھی کریں تو میں اس بات سے رجوع بھی کروں گا. اگر میں نے کوئی بات یہاں ایسی کہی ہو جب موقع ملے گا تو یا تو اسی پلیٹ فارم سے یا اپنے کسی انداز سے میں اس بات سے رجوع بھی کروں گا جو میرے منہ سے غلط بات نکلے گی. باقی رہا جیسے سوشل میڈیا پہ کمنٹس آتے ہی رہتے ہیں، میں ان کو نہ دیکھتا ہوں نہ پڑھتا ہوں کیونکہ ان میں علمی باتیں ہوتی نہیں ہیں، وہ بازاری گپ شپ ہوتی ہے. اکثر سوشل میڈیا پہ جو لوگ کمنٹس بھی کرتے ہیں ان کی طرف ہم دھیان نہیں دیتے ہیں. ہاں کوئی علمی فیڈ بیک ہو تو اس کو ضرور دیکھا جائے گا اور میں اپنی رائے کو بدل بھی دوں گا اس وقت. اس لیے یہ ایک طالب علمانہ گفتگو ہوگی اور اس میں ہر کسی کو اصلاح کی دعوت ہے کہ وہ اصلاح کریں اور اس میں جہاں دیکھیں سدھار کی گنجائش ہے کریں. ہمارا موضوع ہے از ریلیجن اے پرابلم؟ کیا مذہب ایک پرابلم ہے؟ اس پر دنیا میں بہت زیادہ گفتگو ہوئی ہے اس موضوع پر. سب سے پہلے مذہب کہتے کس کو ہیں یہ بھی ایک پرابلم ہے. خود مذہب کے بارے میں لوگوں کے تصورات مختلف ہیں. یہاں تک کہ کسی بھی مذہب کا سرے سے انکار کرنے والا الحاد خود ایک مذہب بن گیا. مذہب کی جو ڈیفینیشن آج کی جاتی ہے اس میں ایتھیزم بھی ایک مذہب ہی ٹھہر گیا، حالانکہ ایتھیزم کسی بھی مذہب کا انکار کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے مجموعی طور پر مذہب ایک خالق کے گرد گھومتا ہے کہ کائنات کا ایک خالق ہے جو سب سے طاقتور ہے. لیکن جو تھیورسٹس ہیں جنہوں نے مذہب کی تھیوریز دی ہیں ان میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ بات بتائی ہے کہ انسان خود مذہب کا خالق ہے. تو ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو کہتے ہیں کہ مذہب کی جو یہ بنیاد بتائی جاتی ہے کہ ایک خالق پر ہے، یہ بات درست نہیں ہے. اصل میں اس مذہب کا خدا خود انسان ہے جس نے خود اپنے لیے ایک مذہب بنایا. اور دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ انسان تمام مخلوقات سے مختلف ہے، ایک سماجی مربوط اور منظم زندگی گزارنا چاہتا ہے اور پھر اندر کے اپنے آپ کو ایک سکون کا متلاشی ہے. انسان ہمیشہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے ایک انر پیس، ایک سولیس ملے، اور وجود
اور خود انسان کے وجود، خارجی وجود اور خود انسان کا وجود، یہ اس کے داخلی دنیا کے اندر ایسے سوالات